بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حصہ اول، تاریخ پاکستان۔ یہ مطالعہ پاکستان کی فیڈرل بورڈ کی بک ہے۔ سبق نمبر 1 اس کا آج ہم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے پاکستان کی نظریاتی بنیاد، کہ وہ کون سے نظریات تھے جن کے اوپر پاکستان مرز وجود میں آیا، یا پاکستان کا بننا کون سے نظریات پر مبنی ہے۔ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم جو حاصلات تعلم ہے وہ اس میں یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کا اندازہ قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کے بیانات کے حوالے سے کریں گے، اور تاریخی شواہد جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کی بنیاد کو اسلام کے بنیادی اقدار اور ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی اور سماجی محرومیوں سے ان کا تعلق، یہ سب چیزیں اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم حاصلات تعلم میں آئیں گی۔ اب ہم اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو MCQs ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 1 ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے 4 کثیر الانتخابی جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ سب سے پہلے ہے آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ آئیڈیا سے آئیڈیالوجی یعنی کہ نظریات کی سائنس، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مدرجہ ذیل میں سے کون سا بیان نظریہ کے کردار سے مطابقت رکھتا ہے؟ صحیح جواب ہے نظریہ مقاصد کی تکمیل کا باعث بن سکتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، نظریہ پاکستان کہ پاکستان کا جو نظریہ تھا اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے الگ قوم بنانا۔ نظریہ پاکستان کا بیسیکلی یہی مقصد تھا کہ 2 ایسی قومیں جن کا دین، رہن سہن سب کچھ الگ ہے، وہ اکٹھے نہیں رہ سکتی، ان کے لیے الگ الگ ملک ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، نو آبادیاتی ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے معاشی عدم مساوات کی ایک اہم وجہ کیا تھی؟ سماجی اور اقتصادی انصاف اور سیاسی نمائندگی کے مطالبات کی ترقی، یہ اس کا صحیح جواب ہے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، نو آبادیاتی دور میں برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کے سماجی اور سیاسی پسماندگی میں کس چیز نے اہم کردار ادا کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اہم عہدوں اور سیاسی فیصلوں میں مسلمانوں کی کم نمائندگی۔ آگے سوال نمبر 6 ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کے کن بنیادی عقائد اور اظہار نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اتحاد، جمہوریت، اقلیتوں جو کہ کم مقدار میں لوگ آباد ہوتے ہیں اس کو اقلیت کہا جاتا ہے، جس طرح سے پاکستان کے اندر جو سکھ ہیں وہ منورٹیز ہیں، اقلیتوں میں آباد ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق اور سماجی انصاف کے اصولوں نے۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کے فلسفہ اور عقائد کے کن پہلوؤں نے پاکستان کے بانی نظریات پر نمایاں اثر ڈالا ہے جیسا کہ متن میں زیر بحث آیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اسلامی تشخص، اتحاد، خود شناسی اور روحانی تجدید کو فروغ دینا۔ آگے سوال نمبر 8 ہے، متن کے مطابق استعمار کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے استعماری خطے کے وسائل پر قبضہ کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا۔ آگے سوال نمبر 9 ہے، برصغیر پاک و ہند کے سماجی ڈھانچے پر برطانوی استعمار نے کیا اہم اثرات مرتب کیے؟ تو صحیح جواب ہے تعلیم اور ملازمتوں تک محدود رسائی۔ سوال نمبر 10 ہے، متن کے مطابق سر سید احمد خان کے تعلیمی اقدامات کے بنیادی مقاصد میں سے ایک کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سائنسی اور منطقی سوچ کی حوصلہ افزائی کرنا۔
آگے سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ یہ والا جو کوشچن ہے اس کے ہم نے مختصر مگر جامع جواب لکھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل ہی ہم 1-2 لائن میں اس کو ختم کر دیں گے، پورا پراپر اس کا جو جواب ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے۔ پہلا سوال ہے، نظریہ پاکستان کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، نظریہ پاکستان سے مراد ایک علیحدہ یعنی کہ الگ مملکت ملک کا قیام ہے، جس میں برصغیر کے مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اسلامی اقدار اور نظریات کو محفوظ رکھ سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے شاندار اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہ اس کا جواب ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، نظریہ پاکستان کا ملکی نظام پر کیا اثر پڑا؟ اس کا جواب ہے، نظریہ پاکستان کا ملکی نظام پر بہت بڑا اثر ہوا ہے۔ یہ نظریہ اسلامی اصولوں اور قدرتیات یعنی کہ جو چیزیں قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، قدرتیات پر مبنی ہے، جس نے پاکستان کے قومی تشکیل اور ملکیت کے مسائل کا تعین کیا ہے یا ان مسائل کو تعین کیا۔ اس نظریے نے مخصوص طور پر مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کی آزاد وطن کے تصورات کو بھی اہمیت دی، جہاں وہ اپنے دینی اور ثقافتی اقدار کو آزادی سے برقرار رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ نظریہ پاکستان نے ملک کے مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اور قانونی نظامات، جو بھی نظام تھے سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قانونی، ان کو بھی متاثر کیا ہے، جس نے ملک کے اداروں اور ان کے کام کرنے کے طرز پر بھی اثر انداز کیا ہے، یعنی کہ اثر ڈالا ہے کہ کام کرنے کا جو طرز ہے یا جس طرز پر کام ہو رہا ہے اس کو بھی متاثر کیا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا انفرادی اور گروہی خود آگاہی پر زور کس طرح قومی ترقی کے پاکستان کے اہداف سے ہم آہنگ ہوا؟ اس کے 2 جواب لکھے گئے ہیں جو آپ کو اسی لگے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انفرادی اور گروہی خود آگاہی کو قومی ترقی کے پاکستان کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے انسانوں کو یعنی کہ جو انسان ہیں ان کو بتایا کہ خود کی شناخت کیسے کرتے ہیں، انسانوں کو خود کو شناخت کرنے، اپنی انفرادیت کو پہچاننے اور مستحکم کرنے کی ترغیب دی۔ ان کی فکر میں قومی ترقی کے اہداف کی تحقیق میں ہر فرد کا اپنا کردار اور مقام مانا جاتا ہے، جو قومی وحدت اور ترقی کے لیے اہم ہے۔ یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو اپنی صلاحیتوں کے ادراک اور ذاتی ترقی پر کام کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمان انفرادی اور گروہی خود آگاہی کو فروغ دے کر سماجی، اقتصادی اور سیاسی رکاوٹوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذاتی نشو و نما بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی پاکستان کی ترقی۔ سوال نمبر 4 ہے، برطانوی استعمار کی تعریف کریں۔ اب ہم نے جاننا یہ استعمار جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ یہ وہ دور ہے جو 1858 سے شروع ہو کر 1947 پر ختم ہوتا ہے۔ جواب ہے، برطانوی استعمار برصغیر پاک و ہند میں برطانوی حکمرانی کا دور 1858 سے 1947 تک ہندوستان اور پاکستان کی آزادی تک جاری رہا۔
یہ دور جو ہے یہ برطانوی استعمار کہلاتا ہے۔ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد برصغیر کا کنٹرول سنبھالنے والے ادارے نے کمپنی کے اثاثوں پر قبضہ کر لیا اور براہ راست حکمرانی قائم کی۔ برطانوی راج کے مشترکہ نام کا استعمال حکومت میں ہندوستانی شرکت کو بڑھانے کی کوشش تھی، تاہم برطانوی منظوری کے بعد ہندوستانی عوام اپنے مستقبل کے فیصلے نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے قومی آزادی کی تحریک کو کیا ہوا، ہوا ملی۔ وہ تحریک تیز ہوئی کہ لوگ اس قدر مثلاً ہو گئے تھے کہ وہ اپنے مستقبل کے فیصلے بھی خود نہیں کر سکتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تحریک مزید پختہ ہوتی چلی گئی، اور جس کے نتیجے میں دو ملک وجود میں آ گئے۔ یا اس کا ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں، برطانوی استعمار ایک عمل ہے جس میں برطانیہ اپنے عسکری، سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی طاقت کا استعمال کر کے دوسرے ممالک یا خطے کو اپنے انتہائی ذاتی مفادات کے لیے قابو میں لیا ہے۔ اس استعمار کے دوران برطانوی حکمران اکثر عوام کے انتخابات، ثقافت اور معیشت پر اپنے اثرات یا قوانین نافذ کرتے ہیں تاکہ ان کے ذاتی مفادات حاصل ہوں۔ استعمار کے دوران ممالک یا خطے کی معیشت یعنی کہ اپنا اثر و رسوخ اس حد تک وہ قائم کرتے ہیں کہ ہر چیز پر انہی کی حکومت ہوتی ہے۔ بظاہر تو وہ چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے کنٹرول میں ہے، لیکن پورا کنٹرول، پوری پلاننگ ان کی ہی ہوتی ہے۔ موارد اور تنظیم کو ان کے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور عوام کو محدود رہنمائی اور اس کے ضوابط کے تحت چلایا جاتا ہے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، اپنے وقت کے اہم مصلح کے طور پر سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے نمایاں کردار کی مختصر وضاحت کرے۔ جیسے ہم نے اس میں 3 کردار پڑھے ہیں، علامہ اقبال، قائد اعظم اور سر سید احمد خان۔ تو اب ہم نے سر سید احمد خان کے کردار کی تھوڑی سی وضاحت کرنی ہے۔ ایک مصلح کہتے ہیں جو کہ عوام کا خیر خواہ ہو، کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ سٹرگل کی تھی پاکستان کے قیام کے لیے۔ 2 قومی نظریہ بھی انہوں نے پیش کیا تھا۔ علامہ اقبال کا الگ ہے، قائد اعظم کا الگ ہے، اور سر سید احمد خان کا الگ ہے۔ اس کے علاوہ تحریک علی گڑھ اور یونیورسٹیز کا قیام، کافی زیادہ ان کی خدمات ہیں۔ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے کام کا تحریک پاکستان کی کامیابی میں بڑا حصہ تھا۔ پہلے تو انہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن بعد میں وہ ہندوستان میں مسلم قوم پرستی کے رہنما بن گئے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سر سید نے 2 الگ ملکوں کا تصور پیش کیا جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا۔ ان کے خیالات اور کام کرنے کے انداز نے ہندوستانی مسلمانوں کے مقاصد کو آگے بڑھانے میں مدد کی۔ تعلیم اور ترقی پر ان کی توجہ نے پڑھے لکھے مسلمانوں کی ایک نئی نسل پیدا کرنے میں مدد کی جو جدید دنیا کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار تھی۔ یہ ہماری ویڈیو آج یہیں تک ہے۔ اس کے جو لانگ کویسچن ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔